ارے ہمارے مسائل میں کوئی جانے تیار نہیں، ہماری آواز کوئی اٹھانے تیار نہیں، مگر الزامات ایسے لگائیں گے جیسے یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ اے بزرگوں، اے نوجوانوں، اگر مجلس خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی تو کون بنتا تمہاری آواز؟ اگر فخر ملت علیہ رحمہ اگر وہ مضبوط قدم نہیں اٹھاتے تو کیا ایوان اسمبلی میں آپ کی آواز گونجتی، آپ کے مسائل اٹھتے؟ آج جو سہولتیں ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کو، دلتوں کو، پچھڑے طبقات کو جو بے باک آواز مجلس اتحاد المسلمین بنتی ہے، کیا کوئی اور بنتی؟ کوئی ہے مجلس کا متبادل؟ کوئی ہے مجلس کی ہمت کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی ہے مجلس کے جذبے کے اوپر ٹھہر سکے؟ کوئی مجلس کی نمائندگی کر سکے؟ ہے کوئی ایسے لوگ جو مجلس کے اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی جس قسم سے عوام کے درمیان میں رہتے اس طریقے سے رہتے ہیں؟ کوئی نہیں رہتا۔ ارے آج جس پہ الزامات لگتے ہیں، کہتے ہیں بی جے پی کی بی ٹیم ہے، جہاں جاتی ہے بی جے پی جیت جاتی ہے۔ بہار میں میں وہاں پہ صدر مجلس نے مجھے ذمہ داری دی تھی، ہم صرف 19 سیٹوں پہ لڑے اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہم وہاں پہ 5 MLA جیتے، اور باقی کے اوپر کہیں پہ 2 نمبر پہ آئے، کہیں پہ 3 نمبر پہ آئے، کہیں پہ شکست بھی حاصل ہوئی، مگر اس میں اکثریت سیٹوں پہ جہاں پہ ہم لڑے وہاں پہ مہا گٹھ بندھن جیتا۔ تو بتاؤ ہم کیسے ہوئے بی جے پی کی بی ٹیم؟ کیا ایوان بہار میں جا کر وہاں پہ مسلمانوں کی کمزور طبقات کی آواز بننے کی کوشش کرنا کیوں گوارا نہیں ہے ان کو؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے ان کو؟ اتنے سالوں میں کوئی مسائل اٹھانے والے نہیں۔ ارے آپ مجھے بتائیے کیا حالات ہے آج؟ کس قسم سے حالات میں ہندوستان گزر رہا ہے؟ کیا آپ کے سامنے وہ واقعہ نہیں جہاں ایک حافظ قرآن جنید کو جو پچھلے سال اپنے رمضان کی روزے مکمل ہوئے بعد سے اپنی عید کی خریداری کے لیے دلی جاتا ہے، جب ٹرین میں واپس آتے رہتا ہے تو اس کو اب یہ شر پسند لوگ خنجر مار مار کر اس کو شہید کر دیتے ہیں، ایک ماں کی کوکھ کو اجاڑ دیتے ہیں، ایک باپ کے کندھے پہ وہ وزیم وزن اپنے بیٹے کی لاش رکھ دیتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ اس جنید کی آواز کیا کانگریس بنی؟ کیا اس جنید کی آواز کیا کوئی بھی سیکولر جماعت بنی؟ ایوان پارلیمنٹ میں اس جنید کی بات کرنے والے صرف ایک ہی مرد مجاہد تھے جن کا نام صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھے۔ آپ مجھے بتائیے جب اخلاق کو قتل کیا گیا گوشت کے نام پر، کیا کانگریس بولی؟ کیا نانہاد سیکولر جماعتیں چاہے وہ ٹی آر ایس ہو، راجد ہو، سماجوادی ہو یا کوئی بھی ہو، کیا بات کری؟ اس کے گھر پر جا کر پرسہ دینے والوں کا نام صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ جب جھارکھنڈ میں ایک انصاری کو وہاں پہ موب لنچنگ کے نام پر مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اس کی بیوی کو یتیم بیوہ کر دیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، کیا کانگریس اس کے گھر پہ پہنچی؟ کیا نانہاد سیکولر جماعت اس کے گھر پہ پہنچی؟ وہی پہنچے جن کو نئے نئے الزامات سے نوازا جاتا ہے اور ان کے گھر کی ہمت بنے۔ آج ہندوستان میں راجستھان میں حال میں واقعہ ہوا، 2 نوجوان لوگوں کو قتل کر دیا گیا گائے کے نام پر۔ ارے وہاں پہ تو ریاست میں کانگریس کا چیف منسٹر ہے، اس علاقے میں کانگریس کا MLA ہے، کیا انہوں نے اس کے گھر کو جا کر اس بچے کے پرسہ دیا؟ کیا ان یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا؟ کیا ان کی بیواؤں کو ہمت دی؟ کسی نے نہیں دی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہاں سے جاتے ہیں راجستھان کو اور ان کے گھر کو جا کر ان کو ہمت دیتے ہیں۔ پھر ہم پہ الزامات، ہم پہ تہمت۔ اسمبلی میں بولنے والے قائد مقررہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے ساتھ تمام رکن اسمبلی اور رکن قانون ساز کونسل، ایوان پارلیمنٹ میں بولنے والے صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ آپ مخالف مجلس کو جب دیکھتا ہوں
تو نہ ان کو ایوان بلدیہ میں جگہ ہے، نہ ایوان اسمبلی میں جگہ ہے، ایوان پارلیمنٹ میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی باپ مجھے پتہ نہیں کیا ان کی محبت ہے، اس فیس بک سے آئے گالا لگائے، بولتے گئے۔ ارے اترو تو صحیح، میدان میں آؤ تو صحیح، تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، تم نے کس قسم کی نمائندگی کی، تم نے ہماری سہولتوں کے لیے کیا کیا، تم نے ہماری کیسے بے باک آواز اٹھی۔ یہ نہیں بولیں گے، بس بولیں گے تو مجلس پہ تنقید کریں گے، اور یہ تنقید کرنے والے میری نظر میں سیاسی زکوٰۃ سے جیتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی۔ جو مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی زکوٰۃ نکلتی ہے اس پہ جینے والے لوگ ہیں۔ یہ خالی اٹھے مجلس پہ تنقید کرے، کہاں ہوتے ہو تم جب زمین پہ اترنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہاں ہوتے ہو تم جب جا کے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہاں ہوتے ہو تم جب ایک بیوہ کے آنسوؤں کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہاں ہوتے ہو تم جب اس کے بوڑھے ماں باپ کو ہمت دینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب تو تم لوگ دکھائی نہیں دیتے، بس تنقید کرو گے تو اس پہ کرو گے جو اس بیوہ کے آنسو پوچھتا ہے، تنقید کرو گے تو اس پہ کرو گے جو اس یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، تنقید کرو گے تو اس پہ کرو گے جو ان بوڑھے ماں باپ کو ہمت دیتا ہے، تنقید کرو گے تو اس پہ کرو گے جو آپ کی اور میری بے باک آواز بنتا ہے۔ اور وہ بے باک آواز، وہ یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، وہ بیواؤں کے آنسو پوچھنے والے، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہمت دینے والوں کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں؟ پھر کیوں ہم بے الزامات عام مقابلے میں جو مجلس اتحاد المسلمین جو کام کرتی ہے تم بھی آگے کرو؟ کون روکا ہے تم کو؟ خالی فیس بک پہ بیٹھ کے گالا لگا کے بھاؤ۔ ارے انسان پیدا ہوئے تھے نا، یہ کیا ہے رے بھائی تم لوگ کا حال؟ اور ایک نیا ڈالتی کچھ تو بھی ایک نیا الزامات، نئی تنقید، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ بولو تھا باپ، مجھے بتائیے کوئی ہے مخالفین مجلس میں جو اکبر الدین اویسی صاحب کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکے؟ اگر ہے تو اٹھ کے بول دو کہ یہ ہے جو ان کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکے، میں بیٹھ جاؤں گا۔ میرے قائد 30,000 سے زائد بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے قائد وہ ہے جو ان بچوں کو پہننے کے لیے کپڑے، کتابیں، پین، بک، شوز، ساکس، جو بھی ضرورت ہوتی ہے فری میں ان کو پرووائڈ کرنے والوں کا نام اکبر الدین اویسی صاحب ہے۔ کئی تعلیمی ادارے آپ جا کے کبھی دیکھو تو صحیح، کے جی تو پی جی جو پلہ گڑا میں دیکھو تو صحیح، ان مخالف مجلس کے پیجامے گیلے ہو جانا خالی وہ عمارت کو دیکھ کر ان کی اوقات نہیں، ان کی حیثیت نہیں کہ اس کے اتنا ایک پلر بھی ڈھلا سکے جس قسم سے ایک باشد، ایک شاندار عمارت مسلمانوں کے لیے خالد مقرر حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے دی ہے۔ ایسی ہوتی ہے نمائندگی، ایسی ہوتی ہے بے باک آواز، ایسی ہوتی ہے ہمت جو ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ ٹھہرتی ہے اور آپ کی بے باک آواز بنتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے آج ایم ایل ایز بہار میں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز آج مہاراشٹرا میں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ آج مہاراشٹرا میں، تمل ناڈو میں، کرناٹکا میں، گجرات میں، اتر پردیش میں، بہار میں، ہر ایک ریاست میں آج مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندگی ہے۔ یہ طاقت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ اور بولنے والوں، بولنے سے پہلے تولو، تمہارے کن اگر ہمت ہے، وہ طاقت ہے، تم نے اگر کچھ کام کیا ہے تو بولو، بھوکنے کے لیے مت بھوکو۔ تم انسان پیدا ہوئے، جانور نہیں۔ اپنے کارنامے بتاؤ، اپنی کارکردگی بتاؤ اور اپنی کارکردگی پہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ کرو، صرف بولنے کے لیے مت بولو۔ یہ طاقت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔